فتح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان سے لے کر زمین کے نیچے تک جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ پھر رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین کا رب بھی اللہ ہے، مغربین کا رب بھی اللہ ہے، اور اس پر ایک اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ ان الحکم الا للہ قل ان الامر کلہ للہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس پوری کائنات میں صرف ایک کی حکمرانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بارے میں کہتا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کہ میں تمہاری آنکھوں کو ختم کر دوں، کانوں کے پردے بند کر دوں اور تمہارے دلوں پر مہریں لگا دوں، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو یہ سب کچھ تمہیں واپس کر سکے؟ کسی میں طاقت ہے کہ آنکھوں کا نور واپس کر دے، کانوں کا سننا واپس کر دے، دل کی سوچ کو، دل کے جذبات کو واپس کر دے؟ ہمارے اوپر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اور ایک اور بھی میں کر سکتا ہوں، تم سب کو ختم کر دوں اور مخلوق لے آؤں، تم سب کو مٹا دوں اور میں نئی مخلوق لے آؤں۔ پھر ایک اور اس سے زیادہ سخت بات کرتا ہے وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں تمہیں کچھ اور بنا دوں۔ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تم جو ابھی شکلوں میں مرد عورت بیٹھے ہو، ابھی میں چاہوں تو تمہاری شکلیں تبدیل کر دوں، بندر بنا دوں، سور بنا دوں، کوئی پتھر بنا دوں، جو چاہے بنا دوں۔ ساری کائنات پر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء من غیر زیادت ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ تعالیٰ تمہارے زمین کے پانی کو خشک کر دے، زیرو کر دے، کون لائے گا تمہارے لیے میٹھا پانی؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، پانی پر زندگی ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی ختم، زندگی ختم، تو اللہ آسمان سے کہتا اگر میں پانی ختم کر دوں کیا کر لو گے، کہاں سے لاؤ گے؟ اور یہ جو آسمان سے بارش برساتا ہوں،
جس کو تم پیتے ہو، اگر میں اسے کڑوا کر دوں، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، سارے کو کڑوا کر دوں، کیسے پیو گے، کہاں سے پیو گے؟ ان ساری آیات سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ اللہ کی بادشاہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس کو دل سے ماننا ہوگا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے۔ اب اللہ خود کون ہے؟ یہ تو میں نے اللہ کی قوت بتائی، صفت بتائی، لیکن اللہ کون ہے؟ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، قل، قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے۔ قل هو اللہ احد، احد واحد نہیں، احد، احد کا دوسرا نہیں بن سکتا، واحد کا ثانی اثنین ہے، احد، اللہ الصمد، سب اس کا محتاج، کوئی اس کا محتاج نہیں، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ 4 آیات میں اللہ نے پورے قرآن میں جو توحید بیان کی وہ ان 4 آیات میں بیان کی ہے۔ اعظم آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت، آیت الکرسی۔ قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کے سوا نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ۔ کیا دلیل ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم۔ کیا دلیل ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ ولا نوم، سوتا نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ کیا دلیل ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کیا دلیل ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ کیا دلیل ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کیا دلیل ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، وہو العلی العظیم۔ کیا دلیل ہے؟ وہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، المبدئ المعيد،
المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المقدم المؤخر المقدم المؤخر البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ میرا آپ کا اللہ ہے. میرا بندہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا سب چاہا پورا کر دوں تو ایک ڈیل کرو. انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو اللہ چاہتا ہے ہمارے بغیر کر دیتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ فَإِن سَلَّمْتَنِي فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی سی زندگی لم يلبثوا الا عشیة او ضحاها. یہ تھوڑی سی زندگی سلمت لی فی ما ارید، جو میں تیرا رب چاہتا ہوں وہ تم کر دو. اس چھوٹی سی زندگی میں پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو اللہ کیا کرے گا؟ کفیتک فی ما ترید، جو تم چاہتے ہو سب کچھ کر دوں گا. وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيد، اگر تم نے کہا نہیں میں نے تو اپنی مرضی پہ چلنا ہے تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد. میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا اور پھر ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے. وہ نہیں ہوگا جو طارق جمیل چاہتا ہے یا جو اسامہ چاہتا ہے یا جو آپ چاہتے ہیں. وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. تو ایک چھوٹی سی ڈیل ہے. اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کہتا ہے میری مان لو. پھر یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کہ میں تمہاری مان لوں گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. دنیا میں سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنا بڑا بادشاہ، الاول بلا بدایہ الآخر بلا نہایہ قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا. اتنا بڑا بادشاہ، سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. وہ کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک کام کر لو کہ میرے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ. نہ ملائی رہو، نہ پاکستانی رہو، نہ ہندوستانی رہو، نہ امریکی رہو، محمدی بن جاؤ. محمدی بن جاؤ. اور میرا رب کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. اور اپنے کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے
تو پھر میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار، انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا۔ یہ میرے نبی کے فرمان ہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، دنیا اور آخرت کی عزت ملے گی، میرے پیچھے پیچھے چلو، جنت تک اللہ تمہیں پہنچا دے گا، اور میرے راستے سے ہٹنے والا ذلیل ہوگا، برباد ہوگا۔ پیسے کی غلامی نہ کرو، اللہ کے رسول کی غلامی کرو۔ اللہ کوئی حرف نقطے والا نہیں، حروف مہملہ ان کو کہتے ہیں، جس پر نقطہ ہو اسے حروف موجم کہتے ہیں۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد کوئی نقطہ کوئی نہیں، حروف مہمل، احمد کوئی نقطہ کوئی نہیں، حروف محمل۔ پھر اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا 4، پھر محمد 4 حرف، میم ہا دال میم دال، میم ہا میم دال، پھر احمد 4 حرف، الف ہا میم دال۔ یہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اللہ 4، محمد 4، احمد 4، اللہ حروف نقطے کے بغیر، محمد حروف نقطے کے بغیر، احمد حروف نقطے کے بغیر، یہ ہو گیا کتنے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا، کلمے کو جوڑا، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے بات کی، اللہم انکا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما۔ پہلے قرآن سے سناؤں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه ولا ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ معراج کی آیات ہیں۔ اب میں اس کے ساتھ حدیث کو جوڑتا ہوں۔ یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان کے لیے ہوائیں تابع کیں، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذالک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا،
جدا نہیں ہو سکتا۔ نام آئے لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ ہٹ گئے، لا الہ الا اللہ شیس وہ بھی چلے گئے، پھر نوح وہ بھی چلے گئے، ادریس بھی چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام تک نمبر پلیٹ تبدیل ہوتی گئی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو اللہ ذکر تو اللہ ذکر معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہ ہوگا، بدلے گا نہیں۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کا نام بلند کر دیا، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ یہ دو متضاد چیزیں ایک کیسے ہو گئیں؟ جو فاتح ہوتا ہے وہ خاتم نہیں ہوتا، جو خاتم ہوتا ہے وہ فاتح نہیں ہوتا، جو پہل میں ہوتا ہے وہ آخر میں نہیں ہوتا، جو آخر میں ہوتا ہے وہ پہل میں نہیں ہوتا۔ لیکن میرے رب نے قرآن میں تو کہہ دیا خاتم النبیین، تو ہی ہے آخری۔ اور حدیث یا رسول اللہ ابو ہریرہ، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ تو کتاب کا جواب۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ یا ابا ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ارے ابو ہریرہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا اور میں نبی بن چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے دے دیا۔ ہمارے نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے بغیر مانگے الم نشرح لک صدرک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، میرا کام آسان کر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا نام بعد میں زندہ رہے۔ تو اللہ نے قبول کی۔ ہر درود میں کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو مانگے بغیر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ جنت تو دے دے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت ہی دے دی۔ إِلَيَّ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن۔ إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت پہلے نہ چلی جائے۔ نحن الآخرون الاولون، ہم آخر بھی ہیں اول بھی ہیں، آنے میں دنیا میں سب سے آخر میں، اور جنت میں جانے کے وقت سب سے پہلے ہوں گے۔ اولون الآخرون، ہم پہلے بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں، ہم سب سے آخر میں آئے۔ ایک بڑا احسان کیا اللہ نے ہمیں، ہر قوم کا حال سنایا۔ قوم ہود کیا کرتی تھی، قوم عاد کیا کرتی تھی، قوم سمود کیا کرتی تھی، قوم فرعون کیا کرتی تھی، قوم شعیب کیا کرتی تھی، قوم لوط کیا کرتی تھی، قوم صالح کیا کرتی تھی، سب کے گناہ سنائے۔ اور جب ہماری باری آئی تو پردہ ڈال دیا کہ ہمارے بات تو ہے ہی کوئی نہیں تو کس کو سنائے گا،
ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اپنے حبیب کی طفیل۔ کوئی ہمارے بعد ہوگا تو اس کو اللہ بتائے گا، تو ہم تو آخر ہیں، تو اللہ نے ہم پہ پردہ ڈال دیا۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ کہ نبی کہیں گے اللہم اجعل حساب امتی الیہ، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ قال اللہ یفتضحوا، تاکہ یہ شرمندہ نہ ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے نا، تو میں آپ کو بھی نہیں دوں گا، میں آپ کی امت کا حساب پردے میں لوں گا۔ تو پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اچھا یا برا پردے میں ہی فیصلہ ہوگا۔ جس کو آگ میں جانا ہے وہ پردے میں جائے گا، سب کے سامنے نہیں جائے گا۔ یہ اس محبوب کی طفیل ہے کہ اللہ نے قیامت کے یہاں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، پیچھے کوئی قوم نہیں جس کو ہمارے حالات بتائے، اور وہاں بھی پردہ ڈالا کہ پردے میں ہمارے حساب لے کر پار کر لے گا۔